سب ٹھیک ہو گیا، پھر دوسرے شیخ آ گئے، گنبد توڑنا ہے، گنبد بنانا ہے، مینار پرانا ہو گیا، مینار گرانا ہے، مینار بنانا ہے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور جماعت کے نام پہ، اپنے فرقے کے نام پہ کاروبار ایک شروع ہو جائے گا، اور یہ متولی اور یہ فرقوں کے ذمہ داران عوام کو دوسروں سے لڑا کر اپنی تجارت کو گرم کرتے چلے جاتے ہیں، اور عوام نہیں جانتی بیچاری، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کاروبار۔ اب اگر کوئی ان کے بیچ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی نظام کو پیش کرتا ہے کہ اجتماعیت ہونی چاہیے، تو یہ سب کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دکھتی رب پہ ہاتھ رکھ دینا، اب اس کو کیا کرنا؟ ان کے عقیدے کا، ان کے فرقے کے عقیدے کا رہنے دو، خارجی ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے، اس کو فوراً آپ لوگوں نے ٹی وی کے ذریعے، نیوز چینلوں کے ذریعے، وہ بریلوی رہنے دیجیے، دیوبندی، اہل حدیث، آپ دیکھیے جب پیسے کی جگہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے وہ بریلوی رہنے دو۔ پرسوں ہی جامعہ نظامیہ میں ایک بڑا جھگڑا چلا، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، دیوبند کے علماء میں بھی چلتے رہتے، اہل حدیث میں تو پوچھئے مت۔ کب جھگڑے شروع ہوتے؟ جب ان کی دکھتی رکھ پر، ان کی تجارت پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو فوراً لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ سارے علماء اس مسئلے میں، جیسے سیاسی جماعتاں پیسے کا مسئلہ ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، سارے علماء یہ مسئلے میں ایک ہو کر آدمی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب نام ہے، یہ چیزوں کو چھوڑیے، یہ سب زن ہے، گمان ہے، قیاس ہے اور فرقہ پرستی ہے، ان چیزوں سے آپ لوگوں کو لینا دینا کچھ نہیں۔ اب جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہی خالص ہے، وہی کی اتباع کرنی چاہیے، وہی کی اتباع، ہمیں گمراہی کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، خالص اللہ کی باتیں ہیں، ان باتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ مختلف قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن قرآن کریم قیامت کے دن دیکھیے جن لوگوں نے اس طریقے سے جھٹلایا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 59 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت فکذبت واستکبرت وکنت من الکافرین۔ میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، فکذبت واستکبرت، تو نے انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، تکبر کیا۔ تکبر، انکار الگ چیز، پھر اسی کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، یعنی اپنے علم کو اللہ کی وحی کے آگے لا کر کھڑا کر دیا، یہ ہے تکبر۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو کہنے لگا انا خیر منہ، اللہ نے اتنا فرمایا، اللہ کو سمجھ کہاں پر تھی کہ 1400 سال بعد فرقے بنیں گے، اللہ کو پتا نہیں تھا یہ ہوگا، ایسا ہوگا، لہٰذا ہم لوگوں نے اس لیے فرقے بنائے ہیں، ہم نے اپنا نام اس طریقے کا رکھا ہے تکبر۔ تکبر اسی کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا علم آ گیا صرف نحو اور کچھ کتابوں کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں اپنے آپ کو ابلیس کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا اور دلیل یہ دینے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرشتوں کا کردار اختیار کرتا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کر لیتا، فسجدو، سجدہ سب کے سب کر لیتے، اللہ نے کہا مسلم تمہارا نام رکھ دیا گیا، اختیار کرو۔ اب یہ مختلف قسم کی بکواس باتیں مت کرو، ہمارا کام یہ ہوتا ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیتے نہیں، بلکہ ہم نے مختلف قسم کی منطق وغیرہ وغیرہ اپنی علمیت اور اس طریقے سے اپنی ذہنیت کو ہم نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے علم، اللہ کے علم سے زیادہ ہمارا علم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ سب چیزوں کو، یہ سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا اس سے پہلے بھی ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین یہ جانتے تھے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کتنے دن رہے گا، کیا کرے گا، کس گھر میں رہے گا۔
کیسا مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا کام کیا ہے، اللہ کی وحی کی اتباع کرنا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 دیکھیے، جس میں اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں اگر تمہارے سامنے ہو، فرقے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں رکھے تو تم کہو قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کچھ بھی کہہ لے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ لے، تمہیں کیا کرنا ہے، اتباع کرنی ہے دین ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ جس طرح جب کبھی اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کو کوئی حکم دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر عمل کرتے، یا عمل کرنے کا جو پیٹرن ہے، جو اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کا جو طریقہ ابراہیم کا ہے، وہی طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے سچ کہا، اللہ کی بات سچ ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر کسی عالم کی بات کو، کسی فرقے کی بات کو فوقیت دو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شرک سے اپنی شخصیت کو پاک رکھنے کے لیے اس بات کو دماغوں میں آج آپ بٹھا لیں کہ اللہ کی وحی کی اتباع میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وحی کو آپ نے لے لیا تو اللہ کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا، وحی کو آپ نے پکڑ لیا تو اللہ کی رسی کو آپ نے پکڑ لیا، وحی کو آپ نے پکڑ لیا تو منزل مقصود پر پہنچنا 100% 200% گارنٹی ہے۔ پھر بھی دوسروں کی باتوں کو پکڑ کر آپ منزل مقصود پر پہنچیں گے، جنت حاصل کریں گے نہیں کریں گے، یہ پکی بات تو نہیں ہے نا۔ لیکن وحی پکڑنے کے بعد تو پکی بات ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے، جیسا اہدنا الصراط المستقیم آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اب دیکھیے آپ سورہ انعام آیت کا نمبر 161، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کہیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے، میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے میرے رب نے، مجھے سیدھے راستے کی طرف اللہ رب العالمین لے جاتے ہیں۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے، دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، آپ کا طریقہ، آپ کی ملت کی پیروی ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کتنا صاف واضح کر دیا ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں بھی جس طریقے سے ہمیں غفلت میں، گمراہی میں ڈالا جاتا ہے، کیا کوئی فائدہ ہوا ہم نے جب سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کیا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم جماعت تیار کی تو ان کی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی ہے، اس تربیت کے بعد میں لوگوں کے دل آپس میں جڑے یا ٹوٹے، محبتیں بڑی یا نفرتیں بڑی، دشمن بھی بھائی بھائی بن گئے، اور ایک قبیلہ جو دوسرے قبیلے کا دشمن بنا ہوا خون کا پیاسا تھا، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تو وہی سے جڑنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شاہی نگر کے عبد الخالق جو قریب 18 سال سے اہل الحدیث، مسجد اہل حدیث کے ذمہ دار تھا، پرسوں میری دکان پر آئے، آنے کے بعد کہے کہ محمد بھائی جب سے آپ یہ کام شروع کرے، مسلمین گروپ میں مجھے داخل کرے اور کچھ بیانات ڈالے، اور جب سے میں نے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیا ہے، دوسری جماعتوں، دوسرے لوگوں کے لیے خود بخود میرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ پہلے میں سخت تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، میں یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب ہر مسجد میں نماز پڑھنے لگا، حتیٰ کہ 3 دن کے لیے جماعت میں جا کے آیا۔ پہلے میں تبلیغی جماعت سے سخت نفرت کرتا تھا، اب سب کو مسلمان سمجھنے لگا۔ تبدیلی آئی نہیں آئی؟
جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو، تو ہم امت کی طرف بڑھنے لگے، ہم امت بنیں گے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ ساری امت کا سکھ دکھ ہوگا، اور ہم خونی رشتہ داری سے شعوری رشتہ داری میں اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، دینی رشتہ دار، دینی اخوت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ اگر ہم اہل حدیث بن کر پیدا نہ ہو، نفسا نفسی کی طرح جیے، بریلوی بن کر پیدا نہ ہو، دیوبندی بن کر پیدا نہ ہو، تو پھر امت کہاں پر رہے؟ امت ایسا نہیں، امت اس کو نہیں کہتے۔ دوسرے میرے دوست محمود پرسوں سعودیہ سے آئے، آنے کے بعد دکان پر آ کر ان کے بھی ٹھیک یہی الفاظ، جب سے میں نے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کیا، میں سب کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا، ساری مسجدوں میں نے نمازیں شروع کر دی، پہلے اہل حدیث